اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس۔ آج کی رپورٹ ایک ایسے نام کے گرد گھومتی ہے جو صدیوں سے تاریخ کے اوراق میں متنازع رہا ہے اور اب جدید دور میں ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ یہ نام ہے ابو لولو۔ حال ہی میں سوڈان میں جاری خانہ جنگی کے دوران RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورس کے ایک افسر کو الفاشر کا قصائی کا لقب دیا گیا، جس نے 2000 سے زائد لوگوں کو بے دردی سے قتل کرنے کا اعتراف بھی کیا اور اسے سوشل میڈیا پر ابو لولو کہا جا رہا ہے یا کہا جانے لگا ہے۔ لیکن یہ نام محض ایک جدید لقب نہیں، بلکہ اس نام کی جڑیں اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی اہم اور خونی واقعے سے جڑتی ہے۔ آج ہم اسی واقعے کا ذکر کریں گے اور ابو لولو کا ذکر آخر میں کریں گے، جو آج کا ابو لولو ہے۔ اصل تاریخی ابو لولو کا نام فیروز تھا اور وہ فارس موجودہ ایران کا رہنے والا تھا۔ جب عرب مسلمانوں نے فارس کو فتح کیا تو فیروز کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اور بعد میں مدینہ لایا گیا۔ وہ ایک غیر معمولی ہنرمند شخص تھا۔ وہ صرف ایک غلام نہیں تھا، وہ ایک ماہر کاریگر تھا جو لوہے کا کام، بڑھئی کا کام اور نقش و نگار میں مہارت رکھتا تھا۔ اس کی یہ مہارت ہی تھی جس کی وجہ سے اسے اس وقت کے سخت قوانین کے باوجود مدینہ میں رہنے کی اجازت ملی۔ اس کا مالک مغیرہ بن شعبہ تھا اور فیروز کو مدینہ میں اس کی کاریگری کی وجہ سے کافی پذیرائی حاصل تھی۔ تاریخ کے اوراق میں فیروز کا نام سنہری حروف میں نہیں ملتا، بلکہ ایک سیاہ واقعے کے مرکزی کردار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ 644 عیسوی کا سال تھا اور اسلام کی وسیع سلطنت کے سربراہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک صبح فیروز خلیفہ کے پاس شکایت لے کر پہنچا اور اس نے کہا کہ اس کا مالک اس سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے، جو اس کے خیال میں غیر منصفانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیا اور یہ فیصلہ دیا کہ ٹیکس کی رقم اس کی آمدنی کے مطابق مناسب ہے۔ فیروز اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا اور غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد فیروز نے ایک ایسا اقدام کیا جس کے اسلامی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں خلیفہ شدید زخمی ہوئے اور کچھ دنوں بعد شہید ہو گئے۔ حملے کے بعد فیروز نے بھاگنے کی کوشش کی اور اس دوران کچھ مزید لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ بالآخر جب اسے احساس ہوا کہ وہ پکڑا جائے گا تو اس نے خودکشی کر لی۔ اس قتل کے محرکات آج بھی بحث کا موضوع ہیں۔ کچھ مورخین اسے محض ایک غلام کی ذاتی رنجش اور ٹیکس کا بوجھ قرار دیتے ہیں، بلکہ دیگر نے اسے فارس کی شکست خوردہ سلطنت کے غم اور مسلمانوں سے انتقام کی خواہش سے جوڑتے ہیں۔ فیروز جو ایک فارسی زرتشی تھا، عربوں کی فتح کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک بڑا بحران تھا۔ ان کی وفات کے بعد نئے خلیفہ کے انتخاب کا کٹھن مرحلہ پیش آیا، جو بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور تک جاری رہنے والے خلفشار کا نقطہ آغاز بنا۔ بہرحال آج کا موضوع میرا یہ نہیں ہے۔ موضوع یہ کہ ابو لولو کا نام تاریخ میں صرف ایک قاتل کے طور پر نہیں، بلکہ ایک متنازع علامت کے طور پر زندہ رہا ہے۔ اس کے مزار سے متعلق بھی کئی کہانیاں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس نے خودکشی کی اور مدینہ میں دفن ہوا، جبکہ ایک اور افسانوی روایت اسے ایران کے شہر کاشان لے جاتی ہے، جہاں آج بھی ایک مزار اس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ خواہ وہ 7ویں صدی کا فیروز ہو یا 21ویں صدی کا سورانی جنگی سردار ابو لولو، دونوں کا نام ہمیشہ ظلم، قتل اور سفاکیت کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں رقم ہے اور آج بھی اس کی بازگشت دنیا کے مختلف حصوں میں سنائی دیتی ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں تو ابو لولو ایک نام نہیں ہے بلکہ کردار ہے۔ یہ کردار مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کردار آپ کو افغانستان میں بھی نظر آتا ہے، یہ کردار آپ کو شام میں بھی نظر آتا ہے، یہ کردار آپ کو لبنان میں بھی نظر آتا ہے، اور سب سے بہتر کردار اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو یہ غزہ میں بھی نظر آتا ہے۔ ابو لولو وہ کردار ہے جو ظلم ہے، ظالم ہے، جس کے نزدیک انسان کی کوئی وقت نہیں ہے اور انسانی جان کی کوئی وقت نہیں ہے، انسانی عزت کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ابو لولو وہ نام ہے جس نے تاریخ میں خلیفہ دوم کو شہید کیا، اور وہ نام آج بھی اپنے آپ کو اسی ظلم کے دائرے میں زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ آج خلیفہ دوم کے ماننے والوں کو اسی طرح قتل کر رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ لہذا ابو لولو کو یاد رکھیے گا، اور اس لیے بھی یاد رکھیے گا یہ خلیفہ دوم کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، اور آج بھی ابو لولو اسی نام سے یاد کیا جائے گا، چاہے وہ سوڈان کا ابو لولو ہو یا خلیفہ دوم کو قتل کرنے والا ابو لولو ہو۔ تاریخ کے اوراق میں یہ ہمیشہ ظالم، قاتل اور
جارحے کے طور پہ ہی یاد رکھا جائے گا۔ MH اسپیکس کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں اس بات کا اظہار کیجیے گا کہ آپ کے خیال میں سوڈان میں جاری جو اس وقت لڑائی ہے اس میں کون ذمہ دار ہے اور کون اس کا اصل روح رواں ہے، وہ کون ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔